رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی، ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے تمہاری محبت کا معیار، میزان اور مقیاس یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تمہاری نفرت اور کسی کے ساتھ بغض کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات کی روشنی میں صحابہ کی تربیت کی، یہی وہ سنہری اصول تھے کہ صحابہ کرام کی جب تربیت ہوئی تو قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی، اولئک هم الراشدون، اصل ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، کامیاب زندگی گزارنے والے یہی لوگ ہیں، اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا لشکر ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے اور یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ آج میری محبت، آپ کی محبت، اس کا میزان وہ بننا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارصد الله على مدرجته ملكا، ایک آدمی گھر سے نکلا، ایک بستی میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک فرشتہ بھیج دیا، سوال کرتا ہے الی این ترید، تم کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية، اس بستی میں ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ قال وهل لك من نعمة تربها عليه، کیا کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا، کچھ لینا دینا نہیں، غیر انی احببته فی اللہ، مجھے تو صرف اللہ کی رضا چاہیے اور اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ سائل نے سوال بدلا، کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں تو نہیں جانتا۔ تو جواب دیا فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں بأن اللہ احبک فیما احببتہ فی، جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے جس سے تمہاری محبت اس کی زیارت کرنے آئے ہو، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جاؤ اس کو خوشخبری دے دو، میں مالک اپنے اس بندے سے اسی طرح محبت کرتا ہوں۔ چونکہ وقت آیا ہے تو میں یہ گزارش کر دوں، آج فتنے بہت ہیں، فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں۔ گھر گھر میں جادو، ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ جو شخص صبح و شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا۔ اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں۔ اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، آکے چلو جی کوئی معزز آدمی آیا، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے، کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں ہے۔ اور ساتھ کہتے ہادی غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا۔ اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں۔
اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ ما دام فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا ذَلِكَ جَلَسُوا مَعَهُمْ، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حَتَّى يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ ویسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے۔ جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کے مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے۔ کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور 3 دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں ادباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں۔ جو نماز پڑھنے کے بعد گنتی کے 3 سے 4 سے 5 منٹ ہوتے ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرتا جب ذکر مکمل ہوتا ہے تو تب کہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُم مَّا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ وَمَا لَمْ يُحْدِثْ۔ بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، 1 نہیں 10 نہیں 10 لاکھ نہیں، کھربوں فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحمت کا نزول فرما دے، اللہ اس کی توبہ قبول۔ یہاں میں ادب نے گزارش بھی کروں گا، دعا کی 2 قسمیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے ذکر۔ اللہ سے کچھ مانگنا یہ بھی دعا ہے، جو اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے اللہ اسے وہ دیتے ہیں جو دعا مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتے۔ مت دھوکے میں آئیے کسی کے، سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھائے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، 2-4 لفظ بولے اور کہا کہ ٹھیک، اور سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ کان اذا سلم استغفر 3، اللہ کے رسول جب سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ دعائیں جو اللہ کے رسول سے ہیں وہ ساری دعائیں پڑھتے۔ بھلا اس حدیث کا وزن تو کیجئے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34 حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ سارے صاف کر دے۔ ذرا اس حدیث کا بھی وزن کر کے دیکھیے میرے معزز اور مکرم اور محتشم بھائیوں اور بزرگوں، من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہوتا ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوگی جنتی مہمان ہو۔ بیٹھ کے ذکر کی، گنتی کے 4، گنتی کے 5 منٹ، اور یاد رکھنا اپنے چھوٹے بھائی کی بات، میں اٹھ کے جاتا ہوں کہ شاپ کھولوں گا میرے کلائنٹس اور میرے فلاں، یاد رکھنا دینے والا کون ہے؟ جس نے دینا ہے اس سے بھاگ کے جاؤ، اور جس نے بلکہ لینا ہے اس کی طرف جاؤ۔ یہ ویسے بھی عقل کا کوئی اچھا فیصلہ نہیں لگتا۔
گنتی کے 4 سے 5 منٹ گزارنے سے میں اور آپ 1 یا 2 یا 4 یا 6 لوگوں کو کہتے ہیں دعا کرنا، وہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کر رہے ہوں بغیر کہے ہی، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے دنیا میں؟ ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانی تھی، 6 طریقے اختیار کیے۔ مصلی پہ بیٹھے، جہاں جس طرح کا انداز تھا مصلی کا اللہ کے رسول کے زمانے میں، آپ نے سلام پھیر کے سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے اور اللہم انت السلام و منک السلام تک جب پہنچتے، اس کے بعد اپنے چہرہ انور کو مقتدیوں کی طرف موڑ لیتے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث آپ نے سنے ہوئی ہے، ان کو کوئی کام ہوگا وہ جا رہے تھے، آپ نے وہاں بیٹھے پہلی بات یہ کہی، یا معاذ انی احبک، معاذ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ کائنات کا سرتاج کسی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت محبت ہے، اس کے دل میں سرور کتنا آیا ہوگا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ جواب انہوں نے کیا دیا، اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ اپنے کام بھول گئے، اٹھے، وہاں بیٹھے نہیں رہے۔ آج ہز ایکسیلنس کے درجے پہ جانے والے لوگ بہت ساری دعوت میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ لوگ آئیں، ہم کیوں جائیں؟ آپ اٹھے، دوسرا کام۔ پھر آپ چل کے گئے، سیدنا معاذ صحابی کی طرف جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا ہی نہیں کی۔ چوتھا کام، آپ نے صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنائیت دی، محبت دی۔ پانچواں کام، کہا معاذ میں آج آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، وہ جس کے سامنے تبسم ہو جائے اللہ کے رسول کا، اس سے بڑا بھی کوئی تحفہ ہے؟ پھر تحفہ کیا دیا؟ لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ معاذ کسی بھی نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اے اللہ خوبصورت ذکر اور خوبصورت شکر اور خوبصورت عبادت پر میری مدد فرما۔ صحابی معاذ جب دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا، جب سے میں نے سنا ہے آج تک کسی نماز کے بعد اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ ان آداب میں سے پہلا ادب، انسان رات سوتے وقت نیت کر کے سوئے کہ میں نے رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل۔ سوتا تو ہر انسان ہے اور نیند بہت بڑی نعمت ہے، اور پوچھیے ان لوگوں سے جن کو نیند نہیں آتی، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو سکون اور چین کی نیند نصیب فرمائے۔ لیکن سونے میں فرق ہے۔ انسان سونے کے لیے بستر کی طرف جائے اور نیت کر لے، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو بندہ مومن رات کی تاریکی میں سونے کے لیے بستر کی طرف آتا ہے اور نیت کرتا ہے، میرے مالک رات کی تاریکی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کی کچھ لذتیں اور ہیں، اللہ یہ حلاوتیں کچھ اور ہیں، میرے نصیبے میں بھی فرما دے، اور سو جاتا ہے۔ فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہے، بیدار نہیں ہو سکا، صبح کا وقت ہو گیا۔ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اس کی اس خوبصورت نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے اجر کو لکھ دیا۔ کتب لہ ما نوی، حکم ہوتا ہے فرشتوں، سلایا تو ہم نے ہے، اس نے نیت تو کی تھی، اس کی نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کا قیام لکھ دیا جائے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میرے فرشتوں رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ بھی کرتے رہے، یہ میرا بندہ سویا رہا، نیت کر کے سویا تھا، میرے فرشتوں اس کی نیند کو بھی اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے۔ تہجد اور قیام اللیل کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان سوتے وقت نیت کرے، تاکہ اگر انسان ہے، کمزور ہے، نہیں اٹھ سکا تو اللہ تہجد کے اجر و ثواب سے اس کو محروم نہیں کرتا۔ دوسرا ادب یہ ہے، انسان رات کو سوتے وقت
وضو کر کے سوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. لوگو اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو. بندہ مومن کا دل جس طرح پاکیزہ ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو بھی ہر وقت پاک صاف رکھتا ہے، بلکہ اپنے ماحول کو بھی پاک صاف رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود. اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو کیونکہ سب سے بدبودار ماحول میں رہنے والے تو یہودی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزہ بنائے. جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نورانی فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے آسمانوں سے نازل ہو جاتا ہے. جو رات گزارتا ہے تو اس کے بستر میں رات گزارتا ہے. یہ رات کی تاریکی میں کروٹیں بدل رہا ہے دائیں اور بائیں، اس کو کچھ پتہ نہیں. اللہ کا نورانی فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے بستر میں ہے اور یہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے. کوئی گھڑی نہیں ایسی ہوتی فرشتہ دعا میں مشغول رہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا. اے اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے. آج حفاظت کے لیے انسان گن مین رکھتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات حفاظت کرنے والا ہی خود گھر کی صفائی کر دیتا ہے اور بسا اوقات حفاظت تو کیا ہونی ہے اس کی بھی جان ماری جاتی ہے. اور جتنا بھی اچھا گن مین انسان رکھ لے اس کو اپنے بیڈ روم میں تو نہیں لے کے جاتا. اللہ رب العزت انسان کی نگرانی کروانے کے لیے اس کے بستر میں رات گزارنے کا حکم دیتے ہیں فرشتے کو، جو حفاظت بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے اور اس کی بخشش کی ساری رات دعائیں بھی کرتا ہے. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں مشہور زمانہ عبود ایک چور تھا. 7 راتیں ایک چھت پہ اپنی گینگ کو لے کے بیٹھا رہا کہ اس گھر سے کچھ چرانا ہے، لیکن ہر رات یہ دیکھتا کہ کچھ لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہیں. آخر تنگ آ کے گھر والے سے پوچھتا ہے اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، کیا ہر رات ہی اپنے گھر میں درس قرآن کرواتے ہو، قرآن مجید کا حلقہ لگاتے ہو؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوا. سمجھ گیا کہ یہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نگران فرشتے ہی ہوں گے. پوری زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ بیان کیا ہے کہ انسان رات کو سوئے تو باوضو ہو کے سوئے. تیسرا ادب یہ ہے انسان رات سوتے وقت ذکر کر کے سوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائے. اللہم بسمک اموت واحیا اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. انسان اللہ کا ذکر بھی کرے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورۃ الملک کی تلاوت کرے. اور سورۃ الملک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر. جو رات سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا. ان سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ شفعت لرجل. قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، قیامت کے دن اس شخص کے لیے سفارش کرے گی جو اس کو پڑھتا ہے. وفی روایت اخری، اور دوسری روایت کے لفظ ہے خاصمت عن صاحبها، یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے. اور تیسری روایت کے لفظ ہے حتی غفر له، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. وفی روایت رابعہ، اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں اس وقت تک یہ سفارش کرتی رہے گی حتی ادخلتہ الجنہ، جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا تقرب نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.